کم عمری کی شادی سے متعلق ہم نادیہ بات کر رہے تھے اس سے پہلے، اور ہم نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا، نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی یہ بل پاس ہو گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے ایک جرم تصور ہوگا، لیکن پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسلامی ممالک میں بھی یہ قوانین رائج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ پیش تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹ یہ کیا، اور سندھ میں تو ویسے ہی یہ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہرہ رضا صاحبہ نے۔ شہرہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے پیپلز پارٹی آگے رہتی ہے، انیشیٹو پیپلز پارٹی کی ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی نمائندے تھے، سینٹ میں بھی شہری رحمان صاحبہ تھیں، تو کتنا خوشائند ہے یہ اور کتنا یعنی ویمن رائٹس کے لیے کتنی بڑی یہ خوشخبری، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو اپوز کیا، ذرا بات کیجئے اس پر۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے رائٹس کو جو ہے تحفظ کے لیے دیا ہے، کیونکہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے، قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے ایکولی۔ جیسے ہم نے گھریلو تشدد کا کیا تو اسے ڈومیسٹک وائلنس کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کمزور شخص ہوتا ہے اس پہ تشدد ہو سکتا ہے، اور ایک مضبوط قانون بنایا۔ اب یہ جو ایکٹ ہے یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ذکر آتا ہے سب لڑکیوں کی پیوبرٹی پہ چلے جاتے ہیں اور ان ساری باتوں پہ چلے جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے، اور اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ ایزی پیسہ والوں نے جو بچے نکاح نامہ پڑھ نہیں سکتے، جو لوگ ان کے لیے اردو میں کر دیا ہے کہ اس کی شرائط کو سنیں، اس کے کلاس کو یا اس کے جو 25 نکات ہیں اس کو سنیں، جس میں سے 1 سے 12 تک تو بالکل ایک معلوماتی ہوتے ہیں، لیکن 12 سے 25 تک بڑے اہم ہیں، جس میں 18، 19، 20 اور 20 خاص طور پر۔ تو اب مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کوئی بچیوں کو تو چھوڑیں، ان کو تو آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے نا، آپ کہتے ہیں ولی کا ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن کیا ولی جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹی ہر حال میں ہاں کہو؟ ان کی موجودگی میں جو قاضی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو بچی سے کہ قبول ہے یا نہیں۔ تو اگر بچی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز پر سائن کر رہی ہے، اس کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا، تو کیسے ہوگا؟ کیا ایک 11 سے 12 سال کا بچہ، اس کو آپ اکیلا سڑک کراس کرنے بھیج سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کسی مجمع میں بھیج سکتے ہیں؟ کیا 20ویں شرط کے مطابق یہ طے کیا جانا ہے کہ نان و نفقہ کیا ہے، اور کیا جو آپ نے مہر لکھا ہے وہ لڑکا ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ لڑکے کی ماہانہ انکم کیا ہے۔ تو جب کیا 11-12 سال کا بچہ ایک لڑکی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے ازواجی حقوق کو پورا کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں کم عمر کی شادیاں ہیں، اس سے کون سے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے؟ بچیوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا سالوں سے؟ جی، اس سے کیونکہ میں منسٹر بھی رہی ہوں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی 5 سال، تو سب سے بڑی جو ہمیں وجوہات سامنے آ رہی تھیں وہ ہمیں دیہی علاقوں میں سامنے آ رہی تھیں، جہاں پر خاص طور پہ تھر کا علاقہ، جہاں پہ خودکشی کے کیسز کی ایک ریزن یہ تھی کہ بچوں کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ کسی سینس میں آئے کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ ہم میاں بیوی ہیں، تو بچیوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا، ایون وہ صاحب اولاد بھی تھیں، بالکل اگینسٹ دیئر ول۔ اور یہ بہت بڑا ایک بات ہے جس کو میں اتنا ہی کھل کے کہہ سکتی ہوں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہم میاں بیوی ہیں، اس وقت تک بچیاں بہت مراحل سے گزر چکی تھیں، مینٹل ٹارچر، ٹراما، بالکل ایسا ہی کہہ اور اس کے علاوہ یہ کہ لڑکوں ہی کو نہیں پتا کہ یہ میری بیوی ہے، پتہ نہیں کس کس شخص نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا کہ وہ صاحب اولاد تھی، تو اس میں یہ کیسز بھی ہمیں سامنے آئے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کم عمر بچیوں کی بہت زیادہ عمر کے مردوں کے ساتھ شادیاں، یہ بھی بالکل ہوتا ہے۔ یہ تو اور بھی غلط بات ہے، یہ تو اور بھی غلط بات ہے۔ دیکھیے، یہ 2 طرح کے کیسز ہیں،
ایک تو یہ کہ لڑکا بھی جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقہ مہر یہ سب نہیں دیکھ سکتا, اس کو ماہانہ خرچ نہیں دے سکتا, اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو بچیاں ہیں جب وہ چھوٹی عمر میں جاتی ہیں تو وہ ایز سروینٹ ڈیل ہوتی ہیں اس گھر میں, کیونکہ یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے یہ بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے, بلکہ اگر آپ لاڑکانہ کے دارالامان میں جائیں تو ایک بچی کو اس کے والدین 4 دفعہ بیچ چکے, اللہ اکبر, اور چاروں سے اس کے کوئی نہ کوئی اولاد ہے. اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ چاروں چاہتے ہیں کہ اسے لے جائیں, اور اب وہ جو ہے وہ کھانا بنانا سیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے ان میں سے کسی کے پاس نہیں جانا. میں ڈیپٹی اسپیکر تھی تو گوپانگ, مجھے نام لے کے کہنا پڑے گا, گوپانگ ٹرائب کے لوگ آئے, ہاتھ میں قرآن شریف تھا اور میرے قدموں میں گر رہے تھے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. بہرحال ہم پہنچے ایک اور ٹرائب میں, کیونکہ ان سے میں نے اجازت نہیں لی, یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کی زیادتی تھی. تو انہوں نے میری مدد کی اور انہوں نے لڑکی کو بلایا. لڑکی نے کہا کہ میں 12 سال کی تھی جب سے مجھے میرے گھر والے بیچ رہے ہیں, اور اب میری عمر 17 سال ہے, اور جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے انہوں نے کی تھی مجھے بیچا تھا. یہ تو تھوڑے عرصے بعد ہم واپس لے لیں گے. اس نے مجھ سے شادی کی ہے اور میں اب میرے اولاد ہونے والی ہے, میں نہیں جاؤں گی. تو یہ شادیوں کے نام پہ, کیونکہ کون اپنے یہ کاروبار بالکل کاروبار کر رہے ہیں, یہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, اور یہ ساری اس میں پورے لوگ شریک ہوتے ہیں, اس میں پورے لوگ شریک ہوتے ہیں. صرف اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو شفٹ کرنے کا نام شادی کرنا. شیلا صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں بل تو ہے, بل تو آ گیا. شیلا صاحبہ ایک چیز مجھے بتائیں, اب بل تو آ گیا, اس کا نفاذ کتنا اہم ہوگا, لا انفورسمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا, اور سزا کیا ہے؟ اگر پھر بھی کچھ لوگ تو اسے ضدی ہوتے ہیں, وہ پھر بھی اگر یہ کریں گے تو کون رپورٹ کرے اور ان کی سزا کیا ہوگی؟ رپورٹ بھی نہیں ہو رہا نا, وہ تو معاملات ہو رہے ہیں. سزا کا جاننا بڑا ضروری ہے. ہم نے سندھ میں 70 سے زیادہ شادیاں ہونے سے پہلے روکی ہیں, اور اب یہ بات ہمارے ججز صاحبان کو بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک قانون بن گیا ہے. اکثر ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین نے مقدمہ کر دیا, ہر بات منسٹری تک نہیں آتی ہے, اور کچھ ہو گیا یا کسی نے مقدمہ کر دیا تو لوگ جو ہیں وہ اچھا اس میں اغوا بھی ہو جاتی ہیں لڑکیاں. جی جی. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ, اس میں مذہب کا بھی استعمال ہو رہا تھا کہ اس میں اسلام قبول کر لیا گیا. جب ہم نے لڑکی سے جا کے کہا کہ کلمہ سناؤ تو اس نے کہا بسم اللہ, نہ اسے کلمہ آتا تھا. آپ مجھے بتائیں 1-10 اس کا مقابلہ ہم اپنے اصحاب سے نہیں کر سکتے. کوئی جو ہے مولائے کائنات ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے, جن کے علم جو ہے اس کے لیے وہ مولا نے دعویٰ کیا سلونی کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. آپ ایک عام آدمی کا ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو پڑھے لکھے گھر ہیں, جو پیسے والے گھر ہیں, جن کے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم, جن کے مجھے بتائیں انہیں مذہب کی کتنی سمجھ بوجھ ہے, ہم اس عمر میں بھی فتویٰ لینے سب کچھ کرنے جاتے ہیں. تو 8-9 سال کی بچی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا؟ کیا اسے اپنے مذہب کے بارے میں تعلیمات تھیں؟ اور جو شیلا صاحب ایک اور دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ بھی ہے نا نفاذ میں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی. آپ کے سوال کو پہلے, ہاں آپ کے سوال پہ آ جاتی ہوں میں. سب سے پہلے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں گھر کا بندہ کرے, کیونکہ گھر کے بندوں کے مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اطلاع کر دے, اور پولیس اسٹیشن میں کوئی بڑی محرر یا حوالدار یا جو بھی آپ کہتے ہیں SHO موجود ہے یا نہیں, لیکن اگر ایک سپاہی بھی موجود ہے تو اس سپاہی کو یہ حکم ہے کہ وہ موو کرے اور جا کے شادی رکوائے, اور وہ سارے لوگ جو اس میں شریک ہیں. صحیح, بالکل. پہلے تو وہ کمپلین ہی نہیں فائل کرتے نا کہ یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے, اگینسٹ دا لا نہیں. اب تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگینسٹ دا لا ہے تو ہم پکڑ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب تک گھر والے شامل نہیں ہیں, جب تک گھر والے شامل نہیں ہیں نکاح نہیں ہو سکتا, جب تک قاضی شامل نہیں ہے, جب تک. اور لیگل میٹرز بھی سندھ حکومت دیکھے گی شیلا صاحبہ, لیگل میٹرز, عدالتی معاملات ان لڑکیوں جی بالکل, جی بالکل. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سارے لیگل میٹرز کو فری آف کاسٹ دیکھتا ہے, اور ریہیبلیٹیشن بھی دیتا ہے, اور پروٹیکشن یہ ہے
प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन दोनों जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन एक है कि हमने कानून बनाया और उसकी अवेयरनेस दी, और दूसरा प्रोटेक्शन ये है कि जब इस तरह का केस रिपोर्ट हो तो फौरन बच्ची या बच्चा जिसके साथ भी हुआ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसको शैला जी, दारुल-अमान मसला में लाया वहां जाए, आएगा उसको कि अगर कहीं हो लाया गया जाए। निकाह और उसके बाद कंप्लेन गई तो फिर क्या होगा? वो यही फिर है ना कि कोर्ट मैटर्स और ये सारी चीजें जी, देखेंगे। ऐसा बहुत सारे केस हैं, और उस केस को भी आपने देखा होगा कि मेहदी काज़मी वर्सेस ज़हीर, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी हमने जो है बच्ची को बाजियाब कराया। इसके अलावा 26 लड़कियां बाजियाब कराई जो कम उम्री के निकाह के जाल से की गई थी, और 70 के करीब हमने वो बच्चियां रोकी जिनका निकाह होने वाला था, और 30 के करीब हमारे पास वो बच्चियां थी कि जिनकी FIR वगैरह हो गई थी कि इन पे। शैला साहब, आप मुझे बताएं कि एक और चीज, अब हमारे पास वक्त भी कम रह गया कि जजेस ने उन्हें जाने भी दिया। ये तो हमारा ज़ाहिर आयरनी है ना कि हमारा हमने उनको भी अच्छा, मुझे बताएं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किस तरीके से ऑन बोर्ड लेना है? इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ऑन बोर्ड कैसे लेना है, ये भी एक देखिए इसमें हिकअप तो है। ये बहरहाल देखिए, इसमें बात मैंने आपसे वही कही कि जो निकाहनामे की शर्त नंबर 20 है, प्लीज उसको गौर से पढ़ें कि लड़के की उससे पहले है बल्कि लड़के की माहाना इनकम क्या है, क्या लड़का लड़की के अखराजात जो हैं बेसिक उनको भी पूरा कर सकता है या नहीं। तो आप कैसे छोटी लड़की, और दूसरी शर्त यह है कि क्या निकाहनामा की शराइत लड़की को सुनाई गई है, क्या लड़की इस काबिल है कि वो इन शराइत को समझ सकती है। अगर छोटी लड़की और बड़ा शौहर है तो निकाहनामा तो काट दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं लिखा कि लड़के की फैमिली खर्चे पूरे कर सकती है, नहीं लिखा है क्या लड़का पूरा कर सकता है, क्या वो इस काबिल है। बहुत शुक्रिया शैला साहब, आपने में वक्त दिया। कबूल जी शैला जी, आप बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत रिस्पेक्ट, दुआएं आपके लिए।